حالانکہ اقلیت نہیں ہماری سب سے بڑی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری طاقت کیا ہے؟ جیسے بارش کے موقع پر نالیوں میں خشو خاشاک کوڑے کرکٹ کو پانی بہا لے جاتا ہے، وہی طاقت، وہی کمزوری اور وہی مثال تمہاری ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ خود اپنے شہر کو لے لو، آج سے چند سال نہیں، مشکل سے سال بھر پہلے کی بات ہے، 2% جو ہندوستان میں اقلیت ہے وہ بھی آپ کو دبا کے رکھنا چاہتی ہے۔ کتنی تعداد ہے اس کی؟ صرف 2% بھی مشکل سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ہمارے لیے شیر بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اب ذرا سنو، آپ نے ساتھ میں وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، آخر اتنی کمزور قوم کیوں ہو جائے گی؟ تم اتنے کمزور کیوں بن جاؤ گے؟ وہ ذرا سنو، اپنی ذلت و پسپائی تو سن لیا کہ تمہاری کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، بھی تمہاری قیمت تو کیسی؟ ملک کے اندر بارش ہوتی ہے، جیسے بارش کا پانی خشو خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، ایسے ہی ملک میں بسنے والی جو قوم چاہے تمہارے اوپر جو چاہتی ہے کر ڈالتی ہے، کوئی تمہاری سنوائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تعداد تمہاری زیادہ ہو اور ذلت رسوائی بھی تمہاری ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت بہت قلیل مقدار میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن کوئی قوت و طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ 2 برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان دونوں برائیوں سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وہ 2 برائی کون ہے؟ ذرا سنو، حب الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دونوں برائیاں کیا ہیں؟ پہلی برائی حب الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت، دین کی محبت پر غالب ہو جائے گی، یہ پہلی برائی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ آپ ذرا سوچو، دنیا کی ہر چیز پر محبت کس کی غالب ہے؟ دنیا کی، مال کی، دولت کی۔ حب الدنیا، پہلی برائی تو ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی محبت اتنی خطرناک، اللہ اکبر۔ اور ارشاد اے لوگو اتقوا الدنیا، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں سن لو، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کر کے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گزر گئی ومن فتنۃ الدنیا، دنیا کیسے پناہ مانگنے میں۔ نبی علیہ السلام جب معراج والی رات میں آپ جا رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر، بعض روایات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے براق پر سوار تو سامنے سے کسی نے آواز لگائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مڑے تو جبرائیل امین نے کہا نہیں آگے بڑھے، اس کی آواز پر کان نہ دیں۔ آپ نے کوئی توجہ نہ کی، آپ آگے بڑھ گئے، پھر بائیں جانب سے کچھ دور گئے، آواز آئی، اس نے بھی کہا یا محمد، ایسی آواز لگایا معلوم پڑتا ہے کوئی بڑا مصیبت زدہ پریشان ہے جو آپ کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ آپ مڑنا بھی چاہتے ہیں تو جبرائیل امین کہتے نہیں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اور آگے بڑھے، فرماتے ہیں آپ میں اور آگے بڑھ گیا براق پر سوار تو سامنے سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت بے حیائی اور بے پردگی کی حالت میں، اور جتنا میک اپ کر سکتی ہے اتنے میک اپ سے مزین ہو کر کے اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے میری طرف چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے کہا نظر انداز کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون تھی؟ تو جبرائیل امین نے بتایا وہ پہلی آواز جو تھی دائیں جانب سے وہ یہودیت کی آواز آ رہی تھی، اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے تو آپ کی پوری امت یہودی بن جاتی۔
اور یہ بائیں جانب سے جو آواز آئی تھی وہ نصرانیت کی آواز تھی. اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے تو ساری امت نصرانی بن جاتی. اور یہ جو ظالم سامنے سے عورت آئی ہے باہوں کو کھولے ہوئے فل میک اپ میں اب بہترین قسم کے مزین ہو کر کے اور باہوں کو پھیلائے ہوئے معلوم پڑتی ہے کہ آپ کو اپنے سینے اور گلے سے لگا لے گی. آپ جبرائیل امین نے کہا یہ دنیا ہے جو چلی آ رہی تھی. یہ ہے دنیا. دنیا کی محبت جس کے دلوں میں پیدا ہو جائے نہ وہ اللہ کی سنتا ہے نہ رسول کی سنتا ہے نہ نبی کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے. دنیا دار جب دنیا کی محبت پیوست ہو جاتی ہے تو صرف وہی کرتا ہے جس میں اس کو دنیا کا فائدہ نظر آئے. اسی لیے میرے بھائی آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو فتقوا الدنیا, دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر دنیا کے بعد سب سے خطرناک چیز کیا؟ کئی مائیں بہنیں ناراض ہو جائیں گی. اوہو نہیں بھائی, فتقوا الدنیا واتقوا النساء. کس سے بچ کے رہنا؟ دنیا سے اور عورت سے. عورت نیک بنتی ہے تو حضرت ہاجرہ مریم و عائشہ کا مقام حاصل کر لیتی ہے. اور اگر وہ لے ڈوبنے لگے اور وہ اگر دین سے دور ہو جائے تو اس دنیا میں لوگوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں. اگر نیک بنے تو اس سے بہترین مخلوق نہیں, اور عورت اپنی اصلاح نہ کرے تو اس سے بری کوئی مخلوق نہیں. الا فتقوا الدنیا واتقوا النساء. بہرحال عرض کر رہا تھا آپ نے دنیا سے ڈرایا تھا فتنۃ الدنیا. تو بھائی آپ نے ساتھ رمایا تمہاری تعداد تو بہت ہی زیادہ ہوگی لیکن ساری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو. نمبر ایک حب الدنیا, تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پر, نبی کی محبت پر, رسول کی محبت پر, دین کی محبت پر, آخرت کی محبت پر. کس کی محبت غالب؟ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت پر, رسول کی محبت پر, دین کی محبت پر, آخرت کی محبت پر کس کی محبت غالب آ جائے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت پر, دین کی محبت, اللہ اس کے رسول کی محبت پر, دنیا کی محبت, مال کی محبت, اولاد کی محبت, تجارت کی محبت, کاروبار کی محبت آ جائے تو دنیا کو تو اللہ چھوڑے گا لیکن اس کو عذاب سے نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ قل ان کان آباؤکم, ذرا گنتے جاؤ, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. کتنے ہو گئے؟ 8. یاد رکھو. حب الدنیا, دنیا کی محبت نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. ساری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت. کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اے نبی ان کو بتا دیں اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت پر, رسول کی محبت پر, مال کی اولاد کی محبت, باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, مال کی محبت, تجارت کی محبت, قوم اور قبیلے کی محبت, اور یہ تمہارے بنے بنائے عالیشان بغلوں کی محبت, ان تمام 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت, اور ان 8 کا تعلق دنیا سے ہے کہ دین سے؟ دنیا سے. ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت پر, دین کی محبت پر, اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تب فتربصوا, اب دفع ہو جاؤ, ذرا انتظار کرو. انتظار کرو. کیا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ, کہ اللہ تعالیٰ کون سا عذاب تمہارے اوپر نازل کرتا ہے. اب عذاب کا انکار کرو. آسمان سے پتھر کی بارش ہوتی ہے یا میزائل کی بارش ہوتی ہے؟ ایٹم بم گرائے جاتے ہیں یا اور کوئی بم تمہارے اوپر گرایا جاتا ہے؟
یا زمین میں زلزلے آتے ہیں یا دریا کا طوفان آتا ہے یا اللہ تعالیٰ اوپر کے عذاب کو روک لے, زلزلے کو روک لے, کسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر کے اپنے نبی اور دین کی محبت پیوست کر دے. نمبر 2 دوسری برائی کیا ہو جائے گی؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, موت سے تم کو بہت ہی زیادہ نفرت ہو جائے گی. حالانکہ شیخ نے اشارہ کیا تھا ایک دیندار کے لیے موت بڑی رحمت ہے. کیا خیال ہے؟ دیندار کے لیے موت بڑی رحمت ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں نوکری کر رہے ہوں, 1 مہینہ نوکری کریں اور مہینہ پورے ہونے پر تنخواہ نہ ملے تب اچھا ہے کہ برا؟ اور تنخواہ مل جائے تو ارے, اور وہ بھی تنخواہ 1 مہینے کی نوکری کی 3 مہینے کی دے دیتا, کیا پوچھنا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل